آج کوئی بندہ نام نہاد یہ کہہ دے رمضان کے پہلے دن بس مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 4-5 دن آئیں گے، 10 دن آئیں گے، اس کے بعد نہیں، رمضان بھی گیا، پورا سال گیا، فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب داخل ہوئے تو پوری طرح سے ہو جاؤ، آپ پیچھے نہ ہٹو، جھکو نہیں، بکو نہیں، کہ اسلام کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے، یہ وہ عالمگیر دین ہے روئے زمین پہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، آسمانوں تک اللہ تعالیٰ نے اگر نور عطا فرمایا ہے تو اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، اگر آسمانوں سے پار کوئی نور برس رہا ہے جناب محمد عربی کا نور برس رہا ہے، اے بندہ مومن اسلام کے اندر داخل ہو جا، تجھے کس شیطان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا، تجھے کس ابلیس نے یہ ماننے کے اوپر مجبور کر دیا کہ رمضان کے پہلے ہفتے کے اندر مسجد میں آؤں گا پھر نہیں آؤں گا، تجھے یہ کس نے کہنے پہ مجبور کر دیا کہ اللہ کا گھر پورا سال آباد نہیں کرنا، مسجد کی طرف نہیں جانا، یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے بھائی میرے عزیز یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس نے تجھے غرور کے اندر ڈال دیا، شیطان تجھے یہ کہتا ہے تیری عمر بڑی بڑی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، مسجد سے اٹھ کے گھر تک بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، دکان سے اٹھ کے اپنے گھر بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اے میرے بھائی آج تجھے رحمت خدا پکار رہی ہے، تو میرا گھر آباد کر، میں تیرے گھر کی فکر سے تجھے آزاد کر دوں گا، تو میرے رستے میں چل، میں تیرے رستے آسان کر دوں گا، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک کانٹا اگر رستے کا دور کرتے ہو اللہ تمہارے جنت کے رستے آسان فرما دیتا ہے، تو جو نکلے اللہ کے رستے میں ہو، جو صرف کانٹا نہیں دور کرتا، خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، وہ شمع رسالت کی رسمیں سجانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے حضور کی محبت میں، کبھی نعت پڑھتا ہے، کبھی نعت سنتا ہے، کبھی درود و سلام کے گجرے پروانے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کبھی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رمضان کا فنڈ نکال کے زکاتیں نکال کے غریبوں کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، نبی مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ اس الفت کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پہلی تکبیر امام کے ساتھ 40 رکعتیں پڑھ لے اللہ اس کے اوپر جنت کو نازل کر دیتا ہے، پکا جنتی ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ 40 رکعتیں پڑھ کے چھوڑ دینا پکے جنتی ہو گئے ہو، میرے بھائیوں یہ ایک چلہ تھا جو 40 رکعتیں کروایا حضور نے، اے بندے آ نماز کی طرف آج بیزارو فریاد کرنے والی مسجدیں تجھے بلا رہی ہیں، آج یہ ظاہراً غیر آباد مسجدیں پورا محلہ ہوگا، نماز پڑھنے والے 15 سے 20 بندے آئیں گے، آج وہ مسجدیں وہ صفے وہ دروں کی وار تجھے پکار رہے ہیں، اے مسلمان تو کب آئے گا؟ جب تجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، جب تیری سانس اکھڑ رہی ہوگی، جب کوئی تیرا پرسان حال نہ ہوگا، تیرے اپنے تیرے ساتھ قبر تک نہ جا سکیں گے، قبر کے اندر اکیلا ہوگا، تنہا تجھے اندھیرے کے اندر رہنا ہوگا، اے مجھے کب آئے گا اپنے رب کے حضور، کب جھکے گا؟ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے جب بھی کوئی بندہ مسلم مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک نیکی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ فرمایا تو نے گھر سے وضو کیا، جا، تیرے پاک نبی فرماتے ہیں تو مسجد تک میرا مہمان بن کے آیا ہے، جب تک تیرا وضو قائم ہے، جب تک تیری عبادت چل رہی ہے، تیرے گھر جانے تک حضور کی مہمان نوازی کے اندر ہے، تو گھر سے وضو کر کے آ، حضور کا مہمان ہے، ایک ایک قدم پہ اللہ نیکی عطا کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تو خالی وضو کرنے کی نیکی ہے، یہ تو خالی تیرے چلنے کی نیکی ہے، جو تو مسجد میں آئے گا اس کا ثواب الگ ہے، عبادت کرنے کا ثواب اللہ تجھے علیحدہ عطا فرمائے گا۔